الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الجاهلين فانصرنا على القوم المنافقين فانصرنا على القوم الحاسدين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلما وألحقنا مع الذين أنعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وقلبا سليما ولسانا ذاكرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شعبان کا مہینہ جاری ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے متصل بعد ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے کہ جب نیکی کرنے والا نیکی کا بدلہ 10 گنا پائے گا. ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے کہ ایک مسلمان طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے گناہوں سے بچا رہے گا تو سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعائے مغفرت کریں گی. ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے کہ میرے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے جو منہ سے بظاہر بدبو محسوس ہوگی وہ حقیقت میں رب کی نظروں میں جنت کی خوشبو ہے. تو اس مہینے کے استقبال کے لیے اس مہینے میں رب کی عبادت بنسبت دوسرے مہینوں کے زیادہ کی جاتی ہے. مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب شعبان کا مہینہ آتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھنا شروع کر دیتے, اپنی عبادت میں اضافہ فرما دیتے. احادیث نبویہ کا مطالعہ کیا جائے, سیرت کو پڑھا جائے تو پڑھنے میں آتا ہے کہ صحابہ کرام پہلے کی بنسبت شعبان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت کثرت سے کرتے تھے. زکوٰۃ ادا کرتے تھے. اگر کسی کا قرض دینا ہوتا تو اس مہینے میں فوراً ادا کر دیتے تاکہ جو لوگ مال کے نہ ہونے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے وہ بھی روزہ رکھیں. یہاں تک کہ شعبان کا مہینہ ختم ہوتا, رمضان آتا تو صحابہ اعتکاف فرماتے. خلاصہ کلام یہ کہ شعبان کا مہینہ رمضان کے استقبال کے لیے اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جانثار صحابہ پہلے مہینوں کی بنسبت اس مہینے میں زور و شور سے عبادت کرتے. پہلے کی بنسبت رب کے حضور زیادہ جھکتے. پہلے کی بنسبت ماہ شعبان میں زیادہ رب کے راستے میں خرچ کرتے. تو اس لیے ہمیں یہ سبق ملتا ہے, ہمیں یہ حکم ملتا ہے, ہمیں یہ درس ملتا ہے
کہ ہم بھی ماہ رمضان کا استقبال کرنے کے لیے ماہ شعبان میں روزہ رکھیں، تاکہ ہمارا جسم، ہمارا وجود روزہ رکھنے کی پریکٹس میں آ جائے۔ جب بھی کسی چیز کو انسان شروع کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو اس کے شروع کرنے سے پہلے اس کے بارے میں سوچتا ہے، مشورہ کرتا ہے، پریکٹیکل کر کے دیکھتا ہے۔ اسی طرح ماہ رمضان سے پہلے ماہ شعبان یہ مسلمانوں کے لیے ایک پریکٹیکل مہینہ ہے کہ جو 10 مہینے بیمار رہے، ان کا وجود بھوک نہیں برداشت کر سکتا تھا، تو وہ ماہ شعبان میں روزہ رکھ کر اپنے وجود کو بھوک برداشت کرنے کی عادت ڈالیں۔ جو دوائی کھائے بغیر 12، 13، 14 گھنٹے نہیں گزار سکتے تھے، وہ ماہ شعبان میں روزہ رکھ کر اس کی پریکٹس کریں تاکہ ماہ رمضان کے اندر آسانی سے وہ وقت گزار سکیں۔ جو عام مہینوں میں جھوٹ بولتے تھے، چغلی کرتے تھے، غیبت کرتے تھے، گناہ کرتے تھے، وہ ماہ شعبان میں روزہ رکھ کر ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں تاکہ جب ماہ رمضان آئے تو وہ روزے کے عادی ہو چکے ہوں اور ماہ رمضان میں آسانی سے روزہ پورا کر سکیں۔ اس لیے اللہ کے نبی ماہ شعبان میں روزہ رکھتے تھے تاکہ ماہ رمضان کے اندر آسانی ہو جائے۔ تو اس لیے ہمیں بھی یہ درس ملتا ہے، ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ ہم ماہ شعبان کو دوسرے مہینوں کی طرح غفلت میں نہ گزار دیں، دوسرے مہینوں کی طرح سستی میں نہ گزار دیں، بلکہ اس مہینے کو غنیمت سمجھتے ہوئے، ایک پریکٹیکل سمجھتے ہوئے گزاریں کہ یہ جو عادتیں ہم کر رہے ہیں، یہ جو ہم روزہ رکھ رہے ہیں، یہ جو ہم بھوک برداشت کر رہے ہیں، یہ جو ہم 5 وقت مسلسل مسجد میں آ رہے ہیں، یہ ہماری عادت بن جائے اور یہ عادت ماہ رمضان میں ہمارے کام آئے۔ اس نیت سے اس مہینے کے اندر روزہ رکھیں۔ ایک سوال کثرت سے پوچھا جاتا ہے، اس کے بارے میں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ 15 شعبان کا جو روزہ ہے کیا وہ رکھنا ضروری ہے؟ یہ ذہن نشین فرما لیں کہ ماہ رمضان کے علاوہ جن روزوں کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تاکید کی ہے ان کا رکھنا سنت ہے، وہ بھی واجب یا فرض نہیں ہے بلکہ سنت ہے۔ وہ کون سے روزے؟ ماہ رمضان گزرنے کے بعد عید الفطر کا پہلا دن جب گزر جاتا ہے اس کے بعد جو روزے آتے ہیں جنہیں وصال کے روزے کہا جاتا ہے، اسی طرح عید الاضحیٰ کے بعد جو روزے رکھنے ہوتے ہیں، اسی طرح 9 محرم، 10 محرم یا 11، 10 محرم کا لازمی، 10 محرم سے پہلے والا 9 کا رکھیں یا 10 محرم کے بعد 11 والا رکھیں۔ یہ جو روزے ہیں ان کے بارے میں ہماری رہنمائی ہوتی ہے احادیث نبویہ کی روشنی میں کہ ان روزوں کا رکھنا امت کے لیے ایک پسندیدہ عمل ہے، کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رکھے بھی ہیں اور امت کو یہ رکھنے کی ترغیب بھی دی ہے، حکم نہیں دیا، کیا ترغیب دی ہے۔ ایک ہوتا ہے حکم، ایک ہوتا ہے ترغیب۔ حکم کیا دیا کہ ماہ رمضان کا روزہ رکھنا ہے، اب جو وہ چھوڑے گا وہ گناہ گار ہوگا، جو وہ رکھے گا وہ جنت کا مستحق ہوگا، وہ اپنا فرض ادا کرنے والا ہوگا۔ ایک ہوتی ہے ترغیب، جس طرح عاشوراء کا روزہ، عید الفطر کے بعد کے روزے، عید الاضحیٰ کے بعد کے روزے، جو رکھے گا اپنے نامہ اعمال میں ثواب میں اضافہ فرمائے گا، جنت میں جانے کا رستہ آسان اپنے لیے کر لے گا۔ جو نہیں رکھے گا کوئی بات نہیں، کوئی فرض نہیں تھے، کوئی واجب نہیں تھے، بس ترغیب تھی، جس کے اندر استطاعت تھی، جس کے اندر طاقت تھی اس نے رکھ لیے، اور جس نے نہیں رکھے اسے پکڑ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ سوموار کا روزہ رکھنے کی اللہ کے نبی نے ترغیب دی کہ میں اس دن پیدا ہوا ہوں،
اس دن میں دنیا میں آیا اور میرے آنے کی وجہ سے لوگ بہت سے جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن گئے. امت پر یہ اللہ کی ایک رحمت تھی، اللہ کا ایک احسان تھا. اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے سوموار کا روزہ رکھا جاتا، جمعرات کا روزہ رکھنے کی اللہ کے نبی نے ترغیب دی. یعنی یہ جو چند روزے ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے کہ رمضان کے علاوہ عید الفطر کے بعد کے روزے، عید الاضحیٰ کے بعد کے روزے، محرم کے روزے، اسی طرح شعبان کے روزے جو پریکٹس کے لیے رکھے جاتے ہیں، اسی طرح جمعرات اور سوموار کا روزہ، یہ وہ روزے ہیں جو احادیث نبویہ سے ہمیں تعلیم ملتی ہے، سبق ملتا ہے، درس ملتا ہے کہ انسان رکھے، جنہیں ہم نفلی روزہ بھی کہہ سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا خاص دن نہیں ہے جس کی طرف نبی علیہ السلام یا صحابہ کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہو کہ وہ رکھنا ضروری ہے. اس میں 15 شعبان کا روزہ بھی آ جاتا ہے. اگر کوئی 15 شعبان کا روزہ اس نیت سے رکھتا ہے کہ یہ رکھنا ضروری ہے، یہ رکھنا لازم ہے، یہ رکھنا فرض ہے، یہ رکھنا واجب ہے، تو یاد رکھیے گا وہ بدعت کر رہا ہے. کیوں؟ میرے نبی نے اس دن روزہ رکھنے کی تاکید نہیں کی. جس مسئلے پر میرے نبی کی تاکید ہو، حکم ہو یا ترغیب ہو، وہ امت کے لیے کرنا لازمی، ضروری اور مستحب ہوتا ہے. جس پر میرے نبی کی نہ تاکید ہو، نہ میرے نبی کی تعلیم ہو، نہ میرے نبی کا حکم ہو، نہ میرے نبی کی طرف سے کوئی ترغیب ہو، وہ کام کرنا امت کے لیے ضروری ہی نہیں بلکہ اس سے بچنا ضروری ہے. اس لیے کہ 15 کوئی شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا گیا، بیچ میں 15 شعبان کا بھی رکھتا گیا تو کوئی اچھی بات ہے، مستحب عمل ہے، رمضان کی پریکٹس کر رہا ہے. لیکن اگر کوئی یہ ذہن بناتا ہے کہ میں صرف اس مہینے میں 15 ہی کا رکھوں گا، یہ بات غلط ہو جائے گی. کیوں؟ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، ہم مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دایاں پاؤں رکھتے ہیں، بایاں نہیں رکھتے. کیوں؟ اللہ کے نبی نے یہ ہمیں ترغیب دی ہے. ہم دائیں طرف تھوکتے نہیں ہیں، بائیں طرف تھوکتے ہیں. کیوں؟ اللہ کے نبی نے یہ ہمیں ترغیب دی ہے. ہم دائیں ہاتھ سے سلام لیتے ہیں، بائیں سے نہیں لیتے. کیوں؟ اللہ کے نبی نے یہ ہمیں ترغیب دی ہے. ہم دائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں، بائیں سے نہیں کھاتے. کیوں؟ اللہ کے نبی نے یہ ہمیں ترغیب دی ہے. اسی طرح ہم 15 شعبان کا روزہ ضروری سمجھ کے نہیں رکھیں گے کیونکہ اللہ کے نبی نے ضروری سمجھ کے نہیں رکھا. اگر اللہ کے نبی نے اس کو ضروری سمجھ کے رکھا ہوتا، آج میں اور آپ اس کو ضروری سمجھ کر رکھتے. لیکن اللہ کے نبی نے پریکٹس سمجھ کر، تاکہ رمضان میں آسانی ہو جائے، ماہ شعبان کے روزے رکھے. ہم بھی اسی طرح پریکٹس سمجھ کر استقبال رمضان کی نیت سے کہ ہم شعبان کے اندر روزہ رکھیں گے، بھوک برداشت کرنا رمضان کے اندر آسان ہو جائے گی. شعبان کے اندر روزہ رکھیں گے تو گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا رمضان کے اندر. تو اس لیے ہم 15 شعبان کو روزہ اس نیت سے رکھیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا شعبان کے اندر روزہ رکھنے کا. اس نیت سے نہیں رکھیں گے کہ اس دن اگر روزہ رکھا تو پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے حدیث سے. اس لیے ہم نے کام وہ کرنا ہے جس پر میرے محمد کی مہر ہوگی، اور جس کام پر میرے محمد کی مہر نہیں ہوگی، بظاہر وہ کتنا بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، ہم وہ کام نہیں کریں گے. اب ہم 2 سجدے کرتے ہیں ایک رکعت کے اندر، تیسرا بھی کر لیں، بظاہر خوبصورت عمل ہے، لیکن ہم کریں گے تو ہم مسلمان نہیں کہلائیں گے. کیوں؟ ہم نبی کے دیے گئے حکم میں اپنی طرف سے اضافہ کر رہے ہیں. بیت اللہ کے 7 چکر لگائے جاتے ہیں، 8واں لگائیں گے تو ہم مسلمان نہیں کہلائیں گے. کیوں؟ ہم اللہ کے نبی کے حکم پر زیادتی کر رہے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی نے جہاں تک ہمیں رکنے کا کہا ہم وہی رکیں گے، ہم آگے نہیں بڑھیں گے. اللہ کے نبی نے 15 شعبان کا روزہ ضروری سمجھنے کو نہیں کہا تو ہم ضروری نہیں سمجھیں گے. اللہ کے نبی نے ہمیں وہ فرض واجب کا درجہ اسے نہیں دیا، سنت کا درجہ نہیں دیا، تو ہم اسے سنت واجب فرض کا درجہ نہیں دیں گے. بلکہ جس طرح 1 شعبان، 2 شعبان، 3 شعبان، 28 شعبان، 26 شعبان کا روزہ رکھنا ہم ایک عام نفلی روزہ سمجھتے ہیں، اسی طرح 15 شعبان کا روزہ بھی ہم نفلی ہی سمجھیں گے. امید ہے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی. اس لیے شب برات کی حقیقت کیا ہے؟ یاد رکھیے اس کے بارے میں 3 گروہ ہیں. 3 گروہ ہیں. ایک گروہ وہ ہے، وہ نام لیے بغیر ذکر کروں گا تاکہ فتنے سے بچا جائے. کسی جماعت کا نام لے کر اس کو ٹارگٹ کرنا یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہوتی، یہ فرقہ واریت کا ایک سبب سمجھا جاتا ہے.
اس لیے میں 3 گروہوں کا ذکر کروں گا۔ ایک گروہ وہ ہے جو سرے سے اس کا انکار کرتا ہے کہ شب برات کی حقیقت ہی کوئی نہیں، جس طرح عام راتیں گئے اسی طرح شب برات کی حقیقت ہے، یعنی اس کے اندر کوئی ضروری نہیں ہے نفل پڑھے جائیں، کوئی ضروری نہیں ہے تسبیح پڑھی جائے، کوئی ضروری نہیں ہے اجتماعی عبادت کی جائے، کوئی ضروری نہیں ہے صدقہ دیا جائے، کوئی ضروری نہیں ہے نیکی کے کام کیے جائیں، جس طرح عام راتیں گزارتے ہیں اسی طرح اس کو گزارا جائے۔ ایک یہ گروہ ہو گیا۔ دوسرا گروہ وہ ہے کہ جو اس رات کے اندر بے شمار بدعات لے کر آ گیا۔ مثال کے طور پر اجتماعی عبادتیں ہوتی ہیں، امام آگے کھڑا ہوتا ہے، پیچھے مقتدی ہوتے ہیں، 10-10 پارے 20-20 پارے پورا قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح ذکر و اذکار کی بلند آواز سے محفلیں ہوتی ہیں، عورتیں ایک گھر میں جمع ہو کر اونچی اونچی آواز سے ذکر کرتی ہیں۔ یہ سارے طریقے اس رات کے اندر ہمارے ملک پاکستان میں کیے جاتے ہیں۔ ایک یہ گروہ ہے، اور تیسرا گروہ جو اس رات کے اندر انفرادی عبادت کا قائل ہے کہ آپ اکیلے بیٹھیں، اپنے رب سے ہم کلام ہوں، اپنے رب سے دعائیں کریں، اپنے رب سے معافی مانگیں، اجتماعی عبادت نہ کریں، سارے لوگ اکٹھے ہو کر نہ بیٹھیں۔ کیوں؟ اکیلا بیٹھے گا، اپنے دکھ سکھ رب کے آگے رکھے گا، وہ زیادہ بہتر ہوگا بنسبت اس کے کہ اجتماعی عبادت میں شریک ہو۔ یہ 3 گروہ ہیں۔ ان میں سے پہلا گروہ وہ ہے جس نے تفریط کر دی، یعنی اس رات کی حقیقت کو کچھ بھی نہ سمجھا، عام راتوں کی طرح اسے سمجھا، یہ بھی غلط ہے۔ اور دوسرا گروہ وہ جس نے سب کچھ اسی رات کو سمجھ لیا کہ اسی رات کے اندر ہم عبادت کریں گے، اسی رات کے اندر ہم صدقے دیں گے، اسی رات کے اندر ہم ساری نیکی کے کام کریں گے، بلند ذکر کریں گے، عورتوں کی محفل ہوگی، مردوں کی محفل ہوگی، قرآن پڑھا جائے گا، فلاں کیا جائے گا۔ یہ گروہ بھی غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ کیونکہ اس کا ثبوت صحابہ کی زندگی سے نہیں ملتا۔ میرے نبی کے صحابہ میرے نبی کی وفات کے بعد 100 سال تک زندہ رکھے، جس کو ہم 1 صدی کہتے ہیں۔ اس 1 صدی کے اندر 100 مرتبہ 15 شعبان آیا، کوئی ایک مرتبہ بھی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ نے اکٹھ کر کے اجتماعی عبادت کی ہو۔ اگر کی ہو تو ہم بھی کریں گے۔ اگر انہوں نے اپنی عورتوں کو اکٹھا کر کے بلند آواز سے ذکر کیا ہو تو ہم بھی کریں گے، کیونکہ ہمارے بھی وہ محسن ہیں، آپ کے بھی وہ محسن ہیں۔ لیکن ہم نے کرنا وہ ہے جو انہوں نے کیا ہے، ہم نے عمل وہ کرنا ہے جو انہوں نے ہمیں سکھایا ہے، ہم نے طریقہ وہ اختیار کرنا ہے جس پہ ہم سب کو انہوں نے چلنے کا بتایا ہے۔ ہم نے وہ طریقہ اختیار نہیں کرنا جو بعد میں آنے والے امت کے بزرگوں کا طریقہ ہے۔ کیوں؟ دین کسی بزرگ کا نہیں ہے، میرے محمد کا دین ہے۔ دین کسی بزرگ کی مہر کا نام نہیں ہے، بلکہ محمد کی مہر کا نام ہے۔ اس لیے عزت سب کی ہے، رسپیکٹ سب کی ہے، سلام سب کو ہے، احترام سب کو ہے، لیکن بات ماننے کی جب بات آئے گی تو وہ سب کی نہیں مانی جائے گی۔ کس کی مانی جائے گی؟ اکیلے محمد کی بات مانی جائے گی۔ تو اس لیے یہ اپنا نظریہ بنائیں، یہ عقیدہ بنائیں۔ دیکھیں اختلاف ختم نہیں ہوگا، یہ اختلاف بڑا پرانا ہے، میں بھی نہیں یہ کر سکوں گا ختم، آپ بھی نہیں کر سکیں گے، لیکن ہم نے درمیان والا رستہ نکالنا ہے کہ جو اس کا اتنا شور ہے، جو اس کی اتنی واہ واہ ہے، جو اتنا اس کا چرچا ہے، آخر اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ سبق یہ ملتا ہے کہ بعض حضرات نے فرمایا کہ سوموار کے دن ساری انسانیت کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اچھے برے سب، کافر مسلمان جس مذہب سے بھی تعلق ہے، سبھی کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ بعض نے کہا جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں، بعض نے کہا نہیں 15 شعبان کو پیش کیے جاتے ہیں۔ میں نے کہا یہ اختلاف ختم نہیں ہوگا، یہ محدثین کے درمیان، مفسرین کے درمیان، فقہاء کے درمیان یہ اختلاف رہا۔ جب وہ ہستیاں اس اختلاف کو ختم نہیں کر سکی تو میں بھی اس اختلاف کو ختم نہیں کر سکوں گا، اور نہ کہ آپ سب کو ایک پیج پہ اکٹھا کر سکوں گا۔ لیکن اس سے جو امت کو سبق ملتا ہے وہ تو ہمیں حاصل کرنا چاہیے نا، جس پر ساری امت متفق ہے، ہر جماعت اس پر متفق ہے، ہر گروہ اس پر متفق ہے، اس پہ تو ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے نا۔ وہ کیا غور و فکر ہے کہ چاہے سوموار کو ہمارے اعمال پیش ہوں، چاہے جمعرات کو پیش ہوں یا 15 شعبان کو پیش ہوں، جس کی مرضی بات مان لے، جس مرضی جماعت کی بات مان لے، یہاں کر کہ اللہ کے سامنے اعمال پیش ہوتے ہیں،
میرے نبی نے فرمایا، سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ساری امت پر نگاہ دوڑاتا ہے، سب کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے اور سب کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی ان میں شامل فرمائے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی اللہ اس رات بخشش نہیں فرماتا، اس رات بخشش نہیں فرماتا۔ اس میں سے پہلا بندہ وہ ہے جس نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کیا ہوگا، جس نے اپنی زندگی کے اندر شرک کیا ہوگا۔ کیوں؟ اللہ نے اپنے قرآن میں فرمایا، اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ۔ میں کیسے اس کی بخشش کروں؟ میرا تو اٹل فیصلہ ہے، میرا تو اعلان ہے کہ جس نے میرے ساتھ شریک کیا میں اس پر جنت کو حرام کر دوں گا اور ہمیشہ کے لیے جہنم کو اس کو مستحق بنا دوں گا۔ اے اللہ کیوں بنائے گا مستحق؟ اللہ کہتا ہے میں نے تو تجھے بتا دیا تھا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ تیری جب روح قبض ہوگی، تجھے قبر میں دفنا دیا جائے گا، قیامت کے بعد تجھے نکالا جائے گا، نامہ اعمال دینے کے لیے تجھے میدان میں کھڑا کیا جائے گا، تیرا نامہ اعمال کھولا جائے گا، اس میں حج بھی ہوگا، اس میں زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہوگی، اس میں یتیم کے ہاتھ پر شفقت کا جو تو نے ہاتھ دھرا تھا اس کا بھی ذکر ہوگا، ہمسایوں کے حقوق کا خیال تو نے رکھا اس کا بھی ذکر ہوگا، کسی کا دل نہ دکھایا اس کا بھی ذکر ہوگا، ماں باپ کا با ادب تھا اس کا بھی ذکر ہوگا، رشتہ داریوں کو آپس میں متفق رکھتا تھا تو، متحد رکھتا تھا، اس کا بھی ذکر ہوگا۔ یہ ساری نیکیاں تیرے نامہ اعمال میں ہوگی جو تیرے لیے باعث سے فخر ہوں گی، لیکن ساتھ ایک چھوٹی سی نیکی شرک والی بھی ہوگی جو تیری ان ساری نیکیوں کو برباد کر کے رکھ دے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے میں نے جنت کو حرام کر دیا اور جہنم کو ہمیشہ کے لیے تیرا ٹھکانہ بنا دیا۔ سنیے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، غار ہرا کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے ہیں، میں سن رہا ہوں، اور جب وہ گفتگو ختم ہوئی تو میں نے کہا ہے اللہ کے پیغمبر یہ کون تھا آپ کے ساتھ؟ فرمایا ابو ذر میرے پیارے یہ جبریل تھے جو مجھے کہہ رہے تھے کہ اے محمد اپنی امت کو بشارت دے دیں کہ جو بھی میرے دربار میں آیا بغیر شرک کے اس کا ٹھکانہ میں جنت دوں گا، اور جو شرک کے ساتھ ہے اس کا ٹھکانہ میں جہنم بناؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اس وقت اس فرمان کے سب سے پہلے جو حقدار تھے، جو سب سے پہلے مخاطب تھے، وہ میں اور آپ نہیں تھے، وہ ابو بکر و عمر عثمان و علی تھے، وہ حسن و حسین معاویہ اور خالد بن ولید تھے۔ ان کو میرے اللہ نے کہا کہ ان کو بشارت دے دو کہ اگر شرک نہیں کرو گے تو جنت دوں گا، شرک کرو گے تو جہنم دوں گا۔ جب اتنی عظیم ہستیوں کو اللہ کا اتنا سخت پیغام ہے، میں اور آپ کیا چیز ہے؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہماری کیا حقیقت ہے؟ تو اس لیے اعمال تو پیش ہوں گے اللہ کے دربار میں، یہ تو عقیدہ اور نظریہ ہے، اور ساری جماعتیں اس پر متفق ہیں کہ اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ کوئی سوموار کے دن کا قائل ہے، کوئی جمعرات کے دن کا قائل ہے، کوئی شب برات کا قائل ہے، جس مرضی رات کے قائل ہو جاؤ، لیکن یہ سبق تو مل رہا ہے نا، اس رات اللہ سب کی بخشش فرمائے گا، لیکن جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوگا اس کی بخشش نہیں فرمائے گا۔ سنیے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا، مجھے وصیت کی، کیا جابر زندگی میں کبھی شرک نہ کرنا، اگرچہ تجھے قتل کر کے تیری لاش کو جلا ہی کیوں نہ دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح حضرت معاذ وہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے مجھے وصیت کی کہ معاذ کبھی زندگی میں شرک نہ کرنا، اگرچہ تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہی کیوں نہ کر دیے جائیں۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا کہ وہ جسم کس کام کا، وہ جسم کس فائدے کا جو شرک کرے اور سلامت رکھے اور ہمیشہ کے لیے جہنم کا ٹھکانہ بن جائے۔ جسم تو وہ کام کا ہے کہ اگرچہ ٹکڑے ٹکڑے ہی کیوں نہ کر دیے جائیں، لیکن ٹکڑے ٹکڑے کیے جانے کے بعد جنت ٹھکانہ تو بنے گا نا۔ اور یہی ایک مسلمان کی آرزو ہے، اور یہی ایک مسلمان کی جستجو ہے۔ ایک دن مرنا تو ہے، جانا تو ہے،
ہمیں نہلا کر، کفن پہنا کر، چارپائی اٹھا کر، منو مٹی کے نیچے دبا کر لوگ کہہ کے مارتے ہوئے چلے جائیں گے. ہمارے بغیر یہ نظام چلتا رہے گا، ہماری وراثت تقسیم کر دی جائے گی. کچھ عرصہ گزرنے کے بعد آپ گمنام ہو جائیں گے. آپ کے اس محلے کے کتنے بھی لوگ ہیں جن کے جنازے آپ نے اپنے ہاتھوں سے اٹھائے، جن کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے مٹی کے حوالے کیا. ایک ہفتہ یاد رہے ہوں گے، ایک مہینہ یاد رہے ہوں گے، ایک سال. کوئی بیٹا کا تو اسے 10 سال، ایک دن سب بھول جاتے ہیں اور آپ گمنامی کی دنیا میں چلے جاتے ہیں. تو اس لیے شرک والا عمل نہیں کرنا، ورنہ اللہ نے فرمایا میں اس رات سب کی بخشش فرماتا ہوں سوائے مشرک کے. اللہ اکبر. میں ایک منظر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جو اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے ذکر نہیں کیا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بکثرت کچھ نیکیوں کا اور کچھ برائیوں کا ذکر کیا، اور جب برائیوں کا ذکر کیا تو اس میں سر فہرست شرک کو رکھا. میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں 3-4 مقام. 5ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، ہمسایوں کا خیال کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، نماز ادا کرنا، صدقہ ادا کرنا. لیکن یہ سارے کے سارے جو گناہ ہیں، نیکیاں ہیں، ان کو بعد میں ذکر کیا، سر فہرست شرک کو رکھا. 8ویں پارے میں آ جاؤ. اللہ فرماتا ہے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. جہاں بھی اللہ نے سب سے پہلے شرک کو رکھا. 21ویں پارے میں آ جاؤ. اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو چند وصیتیں کرنے ہیں، وصیتیں کرتے ہیں. سب سے پہلے جو وصیت کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ میرا بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. اس کے بعد جا کے وصیت کرتے ہیں کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا. تو جو عمل کرے گا اللہ تجھے دیکھے گا، اس لیے نیکی کے کام کرنا، برائیوں سے رکنا، نماز قائم کرنا، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، صبر کرنا جب تکلیف آئے، اکڑنا نہیں ہے، میانہ روی اختیار کرنی ہے، اپنی آواز کو پست رکھنا ہے. یہ پورا رکوع ہے 21ویں پارے سورہ لقمان کا. لیکن اس پورے رکوع کے اندر جو نصیحتیں کی ہیں اپنے بیٹے کو، ان میں جو سر فہرست جس وصیت کو رکھا گیا، جس نصیحت کو رکھا گیا، وہ یہ نصیحت کی ہے کہ میرا بیٹا لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کری. معلوم یہ ہوتا ہے، محسوس یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک کفر کے بعد مسلمانوں کے اندر جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی ذات میں یا اس کی صفات میں کسی کو شریک کرے. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا اللہ کے نبی بتائیے سب سے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ فرمایا الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس والیمین الغموس او کما قال علیہ السلام. سب سے بڑے گناہ 4 ہیں. پہلا گناہ جو سب سے بڑا ہے وہ یہ ہے کہ انسان، ایک مسلمان، ایک کلمہ گو، کلمہ پڑھنے کے باوجود اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتا. اس کے بعد فرمایا والدین کا نافرمان دوسرے نمبر پہ. اس کے بعد فرمایا کہ جو کسی کو ناحق قتل کرتا ہے اور جو جھوٹی قسمیں اٹھاتا ہے. تو اس لیے گناہ تو ہوں گے، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. مسجد مدرسے میں قرآن اور حدیث کی تعلیم دینے والا جس کے پاس گناہ کرنے کے ذرائع بہت کم ہیں، اسباب بہت کم ہیں، گناہوں سے وہ بھی نہیں بچ سکتا. اس لیے گناہ تو ہوں گے لیکن کوشش کیجیے شرک والا گناہ نہ ہو، وگرنہ پھر ساری کی ساری جو ہمیشہ والی زندگی آنی ہے نا وہ ذلت ہمارے مقدر بن جائے گی. دوسرا بندہ جس کی اللہ تعالیٰ بخشش نہیں فرمائیں گے اس رات، دوسرا وہ بندہ ہے جو دنیا کے اندر شراب پیتا رہا، جو دنیا کے اندر شراب پیتا رہا. سنیے شراب پینا کتنا بڑا جرم ہے. رب کا قرآن کہتا ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. شراب پینا، شرطیں لگانا جس کو جوا کہتے ہو پنجابی میں، اندازے لگانا، اندازے، کسی پیر کے پاس جانا یا یہ جو ہاتھ دیکھتے ہیں ان کے پاس جانا، بتا میری شادی کب ہوگی، بتا میرے رزق میں اضافہ کتنا ہوگا، بتا میرا مقدر کیا ہے. فرمایا رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کی تعلیمات ہیں.
یہ رب کی تعلیمات نہیں ہے. اس لیے شراب پینا کس کی ترغیب ہے؟ بولو بولو، شراب پینا کس کی ترغیب ہے؟ شیطان. میں ایک بات واضح کر دوں، یہاں پہ غلط فہمی پائی جاتی ہے. یہ جی بھنگ پینا اس کا کیا حکم ہے؟ چرس کا کیا حکم ہے؟ جو سگریٹ کو برتتے ہیں اس کا کیا حکم؟ یہ ساری چیزیں اسی کے حکم میں آئیں گی. ہر وہ چیز، یہ سمجھ لیں کلیہ، یہ قانون سمجھ لیں، ہر وہ چیز جو انسان کی عقل کو خراب کر دیتی ہے، جو اچھے اور برے کا تمیز نہیں کرتی، چاہے وہ پینے کی صورت میں ہے یا چاہے وہ کھانے کی صورت میں ہے، چاہے وہ انجیکشن لگانے کی صورت میں ہے، جس طریقے سے بھی انسان کی عقل مغلوب ہو جائے گی، انسان کی عقل کم ہو جائے گی، اچھے اور برے کا فرق نہیں رہے گا، وہ ساری کی ساری چیزیں شراب کے حکم میں آئیں گی. کیونکہ شراب کیوں حرام ہے؟ شراب سے بچنے کا کیوں کہا؟ کیونکہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ میرا باپ ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میری ساس ہے، یہ میری بہو ہے، کون ہے؟ پتہ ہی نہیں چلتا. جو زبان میں آتا ہے بکتا ہے، نہ اسے پتہ ہے اچھا بول رہا ہوں، نہ اسے پتہ ہے کہ برا بول رہا ہوں. تو اس لیے شراب سے بچنے کا حکم دیا. تو یہ غلط فہمی نہ رکھے کہ اگر کوئی بھنگ پیتا ہے تو وہ اس سے بچ جائے گا. نہیں، وہ بھی عقل کو مفلوج کر دیتی ہے. جو سگریٹ کو برتے ہیں اس کی وجہ سے بھی انسان کو نشہ آتا ہے. اس طرح جتنی بھی چیزیں ہیں جو انسان کی عقل کو خراب کر دیتی ہیں، وہ ساری کی ساری اسی کے حکم میں آئیں گی کہ یہ اللہ کی تعلیم نہیں ہے. رجس من عمل الشیطان. کس کی تعلیم ہے؟ شیطان کی تعلیم ہے. کیوں؟ شیطان یہ کیوں دیتا ہے تعلیم؟ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ. یہ اس لیے شیطان ہمیں اس رستے پر لگاتا ہے تاکہ لوگوں کے درمیان عداوت ڈالی جائے، دشمنی، جس کو اردو میں دشمنی کہتے ہیں، عربی میں عداوت. لوگوں کے درمیان دشمنی ڈالی جائے. اب جو شراب پیے گا کیا وہ چین سے بیٹھے گا؟ وہ لڑائی نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ شراب پینے کے بعد اس کا دماغ خراب نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ اچھے برے کی تمیز نہیں رہے گی تو اور کیا ہوگا؟ یعنی اس کی وجہ سے دل کے اندر بغض اور نفرت پیدا ہوتی ہے. اور اس سے بھی بڑا جو نقصان ہوتا ہے شراب پینے کا وہ یہ ہے کہ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ. بندہ اللہ کو بھول جاتا ہے. اسی لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ شراب پیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عبادت قبول نہیں کرتے، اس کی نماز قبول نہیں کرتے. نماز قبول نہیں کرتے کیا مطلب؟ اس نے شراب پی، یعنی زور کے وقت اس نے شراب پی، اس کا نشہ صبح فجر کے ٹائم اتر گیا تھا. اب فجر کی نماز پڑھے کیا وہ قبول نہیں ہوگی؟ وہ ہوگی. جب تک وہ نشہ رہے گا، عقل مفلوج رہے گی، اس وقت تک اللہ اس کی نماز قبول نہیں کریں گے. اس لیے تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون. اے مسلمانوں، اس وقت تک میری نماز کے قریب بھی نہ آنا جب تک تم نشے کی حالت میں رہو اور تمہیں پتہ ہی نہ ہو کہ میں اپنی زبان سے کیا بکواس کر رہا ہوں. اس وقت تک نماز کے قریب نہ آنا. اے لگ کیوں نہ آنا؟ جب نشہ نہیں ہوتا تب بھی تو میں نے ہاتھ ہی باندھنے ہیں، تب بھی تو میں نے رکوع ہی کرنا ہوتا ہے، تب بھی تو میں نے سجدہ ہی کرنا ہوتا ہے. نشے کی حالت میں ہوں، ہاتھ تو باندھوں گا، رکوع بھی کروں گا، سجدہ بھی کروں گا، پھر کیوں نہ میں نماز کے قریب آؤں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس لیے کہ جو بندہ شراب پیتا ہے جب تک وہ نشے میں رہتا ہے وہ حالت ایمان میں نہیں بلکہ حالت کفر میں رہتا ہے. جس طرح ایک کافر کو رب کی پہچان نہیں ہوتی اس طرح اس شرابی کو رب کی پہچان نہیں ہوتی. جس طرح ایک کافر کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف نہیں ہوتا، اسی طرح ایک نشہ آور آدمی کو بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان بھول جاتی ہے. اس لیے جو لوگ اس نشے کی دھت میں اندھے ہو چکے ہیں، اس کی لت لگ چکی ہے انہیں، وہ اپنے آپ کو بدلیں. آپ کے عزیز رشتہ دار، آپ کے دوست جو اس نشے میں لگے ہوئے ہیں انہیں قائل کرنے کی کوشش کریں، انہیں موٹیویٹ کرنے کی کوشش کریں، انہیں یہ تعلیم دیں کہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا کے اندر شراب پیتا رہا، نشہ کرتا رہا، کل قیامت کے دن اللہ اس کو جہنم میں جہنمیوں کی پیپ پہنائے گا. جب پیاس لگے گی پانی مانگیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے،
اے اللہ تھوڑا سا پانی دے، راحت مل جائے جسم کو۔ اللہ کہے گا دنیا کے اندر تو اس چیز کو پسند کرتا تھا جسے میں ناپسند کرتا تھا، اور آج جہنم کے اندر تیرا ٹھکانہ ہے۔ تو آج جس چیز کو تو پسند کر رہا ہے کہ مجھے پانی پلایا جائے، اور میں اس کو ناپسند کر رہا ہوں، اور جس کو تو ناپسند کر رہا ہے کہ پیپ نہیں پیوں گا، آج میں اللہ اس کو پسند کر کے تجھے پلا رہا ہوں۔ میں نے کئی بار آپ کے سامنے یہ عرض کیا، ہدیناہ السبیلا، اللہ نے تو راستہ دکھا دیا ہے، اللہ نے تو ایک ہمیں لائن دے دی ہے کہ میرے بتائے ہوئے مشروب پیو گے تو فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفی۔ دنیا میں میرے طریقے کے مطابق زندگی گزارو تو دودھ کی نہریں، شراب کی نہریں، شہد کی نہریں، میٹھے پانی کے نہریں دوں گا۔ اگر اپنی مرضی کے مطابق اپنی خواہشات پہ چلتے ہوئے غلط قسم کے مشروب پیو گے، شراب پیو گے، چرس پیو گے، بوٹی جسے بھنگ کہتے ہو وہ استعمال کرو گے، سگریٹ کے اندر غلط قسم کا نشہ بھر کر اس کو استعمال کرو گے، تو پھر تیار ہو جو جہنم کے اندر اللہ فرماتا میں اس کو پیپ پلاؤں گا۔ اور میرے اور آپ کے اندر یہ جرت ہی نہیں ہے، یہ ہمت ہی نہیں ہے، طاقت ہی نہیں ہے۔ یہ کوک کی بوتل جس میں گیس زیادہ ہوتی ہے، ٹھنڈی ہو، گلے کے اندر اتاریں خراب ہو جاتا ہے، پانی گرم کر کے چولہے کے اندر فوراً پئیں۔ یہ چائے اتنی گرم ہوتی ہے، اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا کرتے ہیں، جب تک نارمل نہ ہو جائے جسم کے اندر جاتی ہے، زبان جل جاتی ہے۔ تو سوچئے جب میرا اللہ ہمیں پیپ پلائے گا کیا ہماری حالت ہوگی۔ اس لیے دو بندے ہو گئے، پہلا بندہ وہ کہ جب اللہ کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو اللہ ساری امت کی بخشش فرما دیتا ہے، لیکن جو مشرک ہوتا ہے اللہ اس کی بخشش نہیں فرماتا۔ یہ اتنا سخت معاملہ ہے، میں نے اس کا پہلے ذکر نہیں کیا، میرے ذہن میں آ گیا۔ اللہ اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے، نہیں یقین قرآن پڑھنا، 11واں پارہ، 3 صفحہ اور آخر سے 3 لائن، اتنا میں نے آسان کر دیا ہے۔ فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین۔ میرا پیغمبر، میں نے تیرے سر پہ نبوت کا تاج سجایا ہے، میں نے تیری ہاتھ کی انگلی سے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کروائے ہیں، تیرے قدم جس دھرتی پہ لگے میں نے اس دھرتی کی قسمیں اٹھائی ہیں، تیرے دعات کے ذریعے میں نے ابو بکر کی ایڑی کو شفا بخشی ہے، علی کی آنکھ کو شفا بخشی ہے۔ میرا محمد، میں نے تجھے اتنا عظیم بنایا کہ میں نے تجھے زندہ سلامت آسمانوں پہ اٹھا کر اپنے لیے ملاقات کے لیے بلایا۔ یہ سب شرف ایک طرف ہے، تیری شان ایک طرف ہے، لیکن یہ ذہن نشین کر لے کہ اگر تو محمد بھی کسی مشرک کے لیے میرے آگے سفارش کرے گا تو میں وہ سفارش قبول نہیں کروں گا۔ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى، یہ اب معاملہ سخت ہو گیا، اگرچہ وہ تیرا سگا چچا ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ تیرا سگا ماما ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ تیرا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى، قریبی رشتہ دار۔ اس لیے یہ معاملہ بڑا سخت ہے شرک والا۔ حضرت ابراہیم جلیل القدر پیغمبر، شان و شوکت والے، جد الانبیاء، اللہ کہتے ہیں قرآن میں اپنے باپ کو کہا لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي۔ اب میرا باپ کیوں ان کی عبادت کرتا ہے جو تیری پکار سن نہیں سکتے؟